بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان صابر حسین اور ہم اس وقت موجود ہیں علم کی جستجو واٹس ایپ گروپ میں۔ دوستو، دشمنان اسلام نے دنیا بھر میں اسلام کو بدنام اور ڈی گریڈ کرنے کے لیے جتنے منصوبے بنائے، ان کا کوئی منصوبہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ آج بھی مغربی ممالک کا بغور جائزہ لیں، حجاب اور داڑھی والوں کو جس قدر بدنام اور دبانے کی سازشیں کی گئیں، نتیجتاً مغرب میں کئی گنا داڑھی اور حجاب والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اہل مغرب عیسائیت کی تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے تمام تر حربے اور ذرائع استعمال کرنے کے باوجود آج اسلام کو دنیا پر غالب مذہب کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پیور ریسرچ سینٹر اپنی تازہ ترین رپورٹس میں لکھتا ہے کہ اسلام دنیا میں جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس حساب سے 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید کسی تمہید کے میں آپ نے آج کے اصل موضوع کی جانب واپس آتا ہوں۔ علم کی جستجو کے اس سفر میں آج ہمارے مہمان ہیں ملک پاکستان کے نامور صحافی، اسلام، عیسائیت اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی شرح آفاق کتاب کے مصنف جناب محترم خالد محمود صاحب۔ محترم خالد محمود صاحب، میں علم کی جستجو کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کر کے ہمارے اس گروپ کو رونق بخشی۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گروپ میں موجود تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اور کیونکہ یہاں پر میرے عیسائیت سے اسلام قبول کرنے کا موضوع ہے، اس وجہ سے اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ سورہ اخلاص کو یہاں تلاوت کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور گفتگو ہو، میں سب سے پہلے گروپ ایڈمن جناب عبدالرقیب صاحب اور جناب صابر حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے گروپ علم کی جستجو میں ایڈ کیا اور پھر اس بات کا حکم اور اصرار فرمایا کہ میں اس گروپ میں اپنے قبول اسلام یعنی عیسائیت سے تائب ہو کر دین اسلام قبول کرنے کی وجوہات عرض کروں۔ اس حوالے سے میں ہمیشہ طور پر اپنے قبول اسلام کو بیان کرنے سے ہچکچاہٹ کا شکار رہا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے حضرت مولانا محمود اشرف صاحب جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہیں کے کہنے پر میں نے اپنے قبول اسلام کو اپنی پہلی تصنیف اسلام، عیسائیت اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آخر میں مسلمان کیوں ہوا کے زیر عنوان لکھ چکا ہوں۔ مگر میرے ان دو محترمین کے اصرار اور یہ سوچ کر کے میری یہ کتاب ہر ایک کی درسرست میں نہیں، لہٰذا اس خیال سے کچھ باتیں اپنے قبول اسلام کی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو محترم صابر حسین صاحب کے سوال اور میرے جواب پر مشتمل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خالد صاحب، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے سننے والے دوستوں کو اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں کہ آپ کے خاندان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، آپ کا خاندان مذہب عیسائیت کے کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرے قبول اسلام کی گاڑی کا پہلا حصہ یا تعارف یوں ہے کہ قبول اسلام کے بعد میرا نام خالد محمود رکھا گیا اور میرا سابقہ نام یوئل کندن تھا، اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ جب مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی تو میں چند ساتھیوں کے ساتھ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے دارالفتہ میں حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہاں سے مجھے باقاعدہ طور پر سند الاسلام جاری کی گئی۔ میرا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ میرے دادا اور والد صاحب انڈیا سے پاکستان آئے تھے، اور گجرانوالہ سے کچھ دور ایک گاؤں ونڈالا سندھوا میں میرے دادا نے پرائمری اسکول کھول رکھا تھا، جس میں وہاں کے مقامی بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔
مذہباً میرے والدین اور ننیال جو ہیں وہ عیسائیت کے فرقہ رومن کیتھلک سے تعلق رکھتے تھے۔ میری پیدائش ضلع میاں والی کنڈیاں چشمہ براج کی ہے، جہاں والد صاحب بطور سیفٹی انچارج کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے بعد میرے والدین وہاں سے گجرانوالہ میں آ گئے اور یہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد پھر میرے والدین لاہور کے علاقے گڑھی شاہو میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں پر میرے والدین کے درمیان کچھ حالات نے اس طریقے سے پلٹا کھایا کہ میرے والدین کی آپس میں علیحدگی ہو گئی اور امی جی مرحومہ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی اسلم کو لے کر 1978 میں مستقل طور پر کراچی تشریف لے آئیں اور جب سے اب تک ہم لوگ یہاں کراچی میں قیام پذیر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ خالد بھائی، دین فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کیسے ہوئی؟ کوئی غیبی اشارہ ملا یا مسلمان دوستوں کی محنت کار فرما رہی یا پھر آپ نے خود حق کے متلاشی بن کر تحقیق کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس دوسرے سوال کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ دین اسلام قبول کرنے کی یوں تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ 1985-86 میں نے خواب دیکھا، پھر اسی دوران تبلیغی جماعت کی دعوت سے متاثر ہوا، پھر اس کے ساتھ ہی اس زمانے میں ہم ڈیفنس کے علاقے گزری میں جہاں مقیم تھے، وہاں مسجد عباس میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہوا کرتا تھا، جس کی آواز ہمارے محلے کے دیگر گھروں کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بھی سنائی دیتی تھی۔ تو اس آواز پر بے اختیار میری توجہ بھی ہو جایا کرتی تھی، تو وہاں سے مجھے ایک انجانی کیفیت نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر یہ کہ اسکول کے نصاب میں شامل پڑھائے جانے والی اسلامیات کی مختصر کتاب بھی اسی دوران قابل توجہ ہو گئی، اور ماہ شعبان کے اندر میرے دل کے اندر اس انجانے شوق اور کیفیت نے سر اٹھایا کہ میں بھی رمضان المبارک میں، یعنی جو مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے، میں بھی اس کے اندر مسلمانوں والے روزے رکھوں گا۔ اور مسلمانوں کے ماحول میں رہتے رہتے مجھے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ اہل اسلام کب روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کے وقت کب افطار کیا جاتا ہے۔ تو یوں میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر پہلا روزہ رکھا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اسی مسجد عباس میں ڈرتے ڈرتے گیا، اور پھر الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک کے میں نے مکمل 30 روزے بھی رکھے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھی، اور گھر والوں سے چھپ کر مسجد جایا کرتا تھا۔ مگر میرے محترم، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ میرا یوں چھپ کر روزے رکھنا اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، یہ دونوں عمل کچھ زیادہ دیر تک گھر والوں سے چھپے ہوئے نہیں رہ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا، تو وہاں نماز کے مسلسل ادا کرنا اور اس کی وجہ سے میرے ماتھے پر ہلکا سا جو ایک محراب بن گیا تھا، اس نے میرے گھر والوں پر میرا راز جو ہے وہ کھول دیا، اور والدہ محترمہ نے مجھے باقاعدہ کہا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب یہ مسلمانوں کی اذان ہوتی ہے تو تم گھر سے نکل جاتے ہو، اور یہ بات میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے ماتھے پر یہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کے ماتھوں پر اکثر یہ محراب کا نشان بن جاتا ہے، تو یہ تمہارے ماتھے پر بھی ہے۔ امی نے اس وقت میرے خیال سے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ لفظ محراب تو استعمال نہیں کیا تھا، لیکن شاید کچھ کہا تھا کہ مسلمانوں کے ماتھوں پر نماز پڑھنے کا یہ نشان ہوتا ہے، تو یہ تمہارے ماتھے پر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ خالد بھائی، قبول اسلام سے پہلے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کبھی کوئی وقت آئے گا اور آپ اپنا دھرم چھوڑ دیں گے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو خیر آباد کہہ دیں گے اور کوئی نیا مذہب اپنا لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صابر صاحب، آپ کے اس تیسرے سوال کے جواب کے سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام قبول کرنے سے پہلے تو میرے حاشیہ خیال پر بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں کبھی دین اسلام قبول کروں گا، لیکن حالات نے کچھ اس طریقے سے پلٹا کھایا اور میرے دل و دماغ میں ایک ایسی انجانی کیفیت نے گھر کیا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرا رجحان دین اسلام کی طرف کیسے ہوا اور کیسے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی حالات اور واقعات کچھ ایسے تبدیل ہوتے چلے گئے کہ پھر مجھے دین اسلام قبول کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی۔ حتیٰ کہ میں نے قبول اسلام کے بعد خود کو اس بات کے لیے بھی تیار کر دیا تھا کہ مجھے قبول اسلام کے بعد اگر اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بھی پڑا تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نوبت نہیں آئی۔ یعنی امی اور چھوٹے بھائی سے میں علیحدہ نہیں ہوا، انہی کے درمیان رہا، اور اتنا ضرور ہوا کہ اس دوران امی جی کے ساتھ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ دین اسلام کے حوالے سے مختلف موقعوں پر بحث مباحثہ ہوتا رہتا تھا، لیکن کبھی امی جی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم گھر چھوڑ کر چلے جاؤ یا تم ہم سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس طرح کی بات امی جی نے کبھی نہیں کی تھی، اور یہ بات اپنی جگہ بہرحال ہے کہ قبول اسلام سے قبل میرے دل و دماغ میں یا حاشیہ خیال پر بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں کبھی دین اسلام کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خالد بھائی۔ خالد بھائی، عیسائیت سے اسلام تک، یا ہم یوں کہہ لیں کہ بائبل سے قرآن تک جب آپ پہنچے تو اس دوران گھریلو اور خاندانی سطح پر ایک لازمی امر ہے کہ آپ کی شدید مخالفت بھی ہوئی ہوگی، تو اس